अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे, मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। ऐसा कौन सा जिक्र है जो ज़मीन से उठता है और आसमान तक पहुंचकर फरिश्तों की ज़बान बन जाता है। फरिश्तों की ज़बान ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला भी वो जिक्र करते हैं। कौन सा अल्फाज है जो जब लफ्ज़ों से निकलता है तो दिल को चमका देता है, और कौन सा अमल है जिस पर खुद अल्लाह और उसके फरिश्ते अमल करते हैं। एक ऐसी इबादत जो जिस हाल में की जाए और जिस भी नीयत से की जाए वो हर हाल में कबूल होती है। ऐसी इबादत जिसके असरात आज कल की मॉडर्न साइंस भी मानते हैं। वो जिक्र जो दिल को रोशन कर देता है, गुनाहों को धो देता है। जब कोई बंदा पढ़ता है तो फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं और अल्लाह उसके नाम को अपनी रहमत की फरिश्त पर लिख देता है। जी हाँ, वो जिक्र है अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस जिक्र की जो जिंदगी बदल देता है। तो आखिर दरूद पाक में ऐसी क्या ताकत है? क्यों इसका एक एक लफ्ज दिलों को नरम और नसीबों को रोशन कर देता है। डियर सिस्टर, दरूद पाक अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ फरमाया है, बेशक फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी पर दरूद व सलाम भेजा करो। अभी हम भी दरूद पढ़ेंगे और अपने नबी पाक को पेश करेंगे। आइए दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगती हूँ मैं शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व। स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को झुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती। वाला आले इब्राहीमा इन्नका हमिदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा वाला आले इब्राहीमा इन्नका हमिदुन मजीद। आइए इसका अब मीनिंग जानते हैं। ए अल्लाह, बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर वालों पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों पर। बेशक तू ही तारीफ के लायक और बुजुर्ग है। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो हम कौन होते हैं जो पीछे रह जाएं। अल्लाह का हुक्म है और ये हुक्म उस मोहब्बत का इजहार है जो इस कायनात के खालिक ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखी है। दरूद पाक पढ़ने की फजीलत खुद हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से बयान फरमाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और एक और हदीस में फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजता होगा। जरा सोचिए वो लम्हा जब सब लोग अपनी निजात के लिए परेशान होंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शफात फरमा रहे होंगे। तो क्या आप भी शामिल नहीं होना चाहेंगे जो उसके करीब हो। दरूद पाक ऐसी इबादत है जिसका न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी असरात भी है। दरूद पाक सिर्फ ज़बान का जिक्र नहीं, ये रूह का सुकून है कि जब बंदा दिल से दरूद पढ़ता है तो उसके जिस्म पर कोई भी मुसीबत या असरात तो वो फौरन दूर हो जाता है। दिल पर सुकून होता है, गुस्सा कम होता है, चेहरे पर नूर आता है और जिस्म के अंदर की बेचैनी जैसे मिट जाती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जिस ज़बान पर दरूद पाक जारी हो जाए
اس کے دل پر شیطان کا قابو نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کے چہرے پر ایک خاص نور، ایک خاص شان نظر آتی ہے۔ یہ وہی نور ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک سوال جو ہم سب کے ذکر میں آتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو درود ہم پڑھتے ہیں کیا وہ قبول ہوا یا نہیں؟ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ یہ ہے کہ درود پڑھتے ہوئے کبھی دل بھاری لگتا ہے اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آنسو خود بہہ رہے ہوں، زبان خود چل رہی ہے اور دل نرم ہو گیا ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود قبول ہو گیا ہے، یعنی درود کی قبولیت کی نشانی۔ علماء کریم فرماتے ہیں جب درود پڑھتے ہوئے دل میں کیا آپ کے بال جھڑ رہے ہیں، روکھے، بے جان اور پتلے ہو گئے، کوئی بھی تیل اثر نہیں کر رہا؟ تو آپ کی پرابلم کا سلوشن ہے میریکل ہیئر آئل، ایک بہترین نسخہ جو بالوں کو مضبوط کرے، گرتے بالوں کو روکے اور جڑوں سے مضبوط کرے۔ میریکل ہیئر آئل کے فائدے: جڑوں کو مضبوط بنائے، بالوں کو گھنا، ملائم اور چمکدار بنائے۔ روزانہ صرف چند بوندیں ملائیں اور فرق خود بخود محسوس کریں۔ آرڈر دینے کے لیے ابھی رابطہ کریں +919546607833۔ میریکل ہیئر آئل، بالوں کی خوبصورتی کا راز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا احساس جگ اٹھے، آنکھیں نم ہو جائے، دل نرم ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا درود قبول ہو چکا ہے۔ قبولیت کے بعد انسان کی زندگی میں عجیب سا سکون آ جاتا ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہے اور دل کو وہ راحت ملتی ہے جو کسی اور ذکر سے نہیں ملتی۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ الگ الگ قسم کے درود پاک پڑھتے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی لمبا، تو سب سے بہتر اور مقبول درود پاک کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے نبی نے بتا دیا جب ان سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی یہ درود ابراہیم جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس سے سب سے افضل بتایا گیا کیونکہ یہ درود خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، جو برکت، مغفرت اور قرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کھولتی ہے۔ درود پاک کا اثرات ایک روحانی حقیقت ہے۔ اللہ کے ولیاء اور نیک بندے فرماتے ہیں، درود پاک وہ خوشبو ہے جو دل کو مہکا دیتی ہے۔ جس کا دل درود سے خالی ہو، اس کا دل جیسے خالی مکان ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے روح میں نرمی آتی ہے، دل کی سختی کم ہوتی ہے، گناہوں پر ندامت پڑتی ہے اور توبہ آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں سب سے افضل مقام دیا، فرماتے ہیں، بڑی عزت اس وقت پائی جب میں نے دل سے درود پاک پڑھا۔ مختلف اسلامک کتابوں میں درود پاک کا ایک عجیب واقعہ لکھا گیا ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، ایک شخص نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت درود بھیجتا ہوں، لیکن میرے گناہ بہت ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس کے گناہ جھاگ سے بھی زیادہ ہو تو اللہ مٹا دیتا ہے۔ سوچئے، صرف ایک عمل درود پاک اور اس کے ذکر اللہ گناہ کے پہاڑ معاف کر دیتا ہے۔ بات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایک شخص کے جنازے میں شامل ہوا، قبر میں اسے رکھتے وقت چہرے پر عجیب نور دیکھا۔ وہ شخص مجھے خواب میں ملا، میں نے پوچھا کہ تو نے کون سی عمل کیا تھا؟ اس نے کہا، میں روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا، اس درود کی برکت سے میری قبر میں نور بھر گیا۔ سبحان اللہ، یہ جو قبر کو بھی منور کر دیتی ہے۔ کاش ہماری قبریں بھی ایسے ہی روشن ہو۔ درود پاک پڑھنے سے صرف آخرت نہیں، دنیا بھی سنور جاتی ہے، روزی میں برکت آتی ہے، خیالات نیک بنتی ہے اور دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جب بھی درود پاک اپنا معمول بنایا، اللہ نے میرے رزق میں اضافہ کیا اور میں حیران ہو گیا۔ درود پاک پڑھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے اور نہ ہی محروم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے،
جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے۔ ماڈرن سائنس بھی درود کے فائدے مانتے ہیں۔ تحقیقات بتاتی ہے کہ جب انسان کسی بات کو محبت سے دہراتا ہے تو اس کے دماغ میں خوشی کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں۔ درود پاک کیونکہ محبت رسول ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ذکر ہے، اس لیے یہ ذکر انسان کے دل اور دماغ کو پرسکون کر دیتا ہے، بلڈ پریشر کم کرتا ہے اور ذہنی دباؤ دور کرتا ہے۔ اس لیے یہ ذکر انسان کے دل اور دماغ دونوں کو بہت ہی بہترین بنا دیتا ہے۔ یعنی درود پاک صرف عبادت نہیں بلکہ دل، دماغ اور جسم کے لیے ایک روحانی علاج بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود زندگی کا حصہ بن جائے تو تھوڑی تھوڑی تعداد سے آغاز کریں۔ روز 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ چلتے پھرتے، کام کرتے، سوتے جگتے آپ دیکھیں گے چند دنوں میں دل خود چاہے گا کہ زبان خاموش نہ رہے۔ درود پاک ایک نجات کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے، جو اس وقت تک درود بھیجتا رہتا ہے تب تک وہ بندہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ تو خود ہمارے لیے دعا کریں، بس ایک عمل اور اتنے عظیم سے لیں۔ زندگی بہت تیز ہے، وقت کم ہے، لیکن اگر چاہتی ہیں کہ دل میں سکون ہو، دعا قبول ہو اور آخری میں کامیابی ہو تو درود پاک کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر دعا سے پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے۔ درود پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، اس کا دل ہمیشہ اس ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے بھرا رہتا ہے جس کی محبت کی ایمان کی بنیاد ہے۔ تو آئیے اس وقت دل سے پڑھتے ہیں، لا محمدن والا آل محمد۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ درود کی خوشبو ہر دل تک پہنچے، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ بھی درود پڑھتے ہیں۔ چلیے مجھے اب اجازت دیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو میں کس چیز پر لاؤں مجھے آپ ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ میریکل سٹوری سورہ محمد پہ جلدی آنے والی ہے۔ چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو کون سا ہو۔